بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو کہانی ٹرنٹولا، جس کے مصنف ہیں مظہر کلیم ایم اے، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 7 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے، تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بروقت آپ تک پہنچ سکے۔ قاسم تیزی سے اپنی کار کی طرف بڑھا اور پھر چند لمحے بعد اس کی کار ہوٹل کے کمپاؤنڈ سے باہر نکل گئی، لیکن خوف اور تیزی کی وجہ سے شاید اسے معلوم نہ ہو سکا کہ وہی نوجوان پچھلی سیٹ پر بیٹھا ہوا ہے۔ ہوٹل سے کافی دور آنے کے بعد قاسم نے اطمینان سے سانس لیا، ماتھے سے پسینہ پونچھا اور پھر بڑبڑایا، اللہ نے بچا لیا ورنہ بھوت چمٹ گیا تھا۔ اچانک قاسم کو پشت پر ریوالور کی نال کی چبھن محسوس ہوئی اور اسی لمحے اس نے بیک مرر میں اسی نوجوان کو دیکھ لیا۔ اس کی ایک بار پھر چیخ نکل گئی۔ سٹیئرنگ اس کے ہاتھ سے چھوٹتا چھوٹتا بچا۔ شکر ہے سڑک پر ٹریفک زیادہ نہیں تھی، ورنہ ایکسیڈنٹ ہونے میں کوئی کسر نہیں رہ گئی تھی۔ کار روکو، نوجوان نے سختی سے کہا، اور قاسم نے بریک پر پورا دباؤ ڈال دیا۔ کار ایک طویل بریک مار کر رک گئی۔ باہر نکلو، اسی نوجوان نے اسے حکم دیا۔ اماں بھوت، میری جان چھوڑ دو، میں تو اللہ میاں کا نیک بندہ ہوں۔ قاسم نے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ تم باہر نکلو، نوجوان کی آواز کرخت ہو گئی۔ بادل نخواستہ قاسم کار کا دروازہ کھول کر باہر نکل آیا۔ کار اس وقت نیشنل پارک کے قریب رکی ہوئی تھی۔ نوجوان قاسم کو دھمکیاں دیتا ہوا نیشنل پارک کے ایک کونے میں لے آیا۔ سنسان جگہ دیکھ کر قاسم کی روح فنا ہو رہی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا، نہ جانے یہ بھوت کیا کرنے والا ہے۔ اس بینچ پر بیٹھ جاؤ، نوجوان نے اسے کہا، اور وہ خاموشی سے بینچ پر بیٹھ گیا۔ اس کا رنگ زرد ہو رہا تھا، سارا جسم خوف کے مارے کانپ رہا تھا۔ ہاں، اب بتاؤ تمہیں کیا سزا دی جائے؟ نوجوان نے آنکھیں نکالتے ہوئے کہا۔ جن صاحب، خدا کے واسطے مجھے معاف کر دو، میں بڑا مظلوم آدمی ہوں۔ قاسم نے اب باقاعدہ ہاتھ باندھ کر التجا کرنی شروع کر دی۔ تم نے مجھے بھکاری کیوں کہا تھا؟ جاؤ بابا، میں بھکاری، میرا باپ سالہ سرعام بھکاری، میری بیوی چھپکلی بیگم بھکاری۔ نہیں، میں تمہیں 3 مہینے کے لیے اس درخت کے ساتھ الٹا لٹکا دیتا ہوں۔ نوجوان نے غصے سے دھاڑتے ہوئے کہا۔ الٹا 3 مہینے؟ باپ رے باپ، میں مر جاؤں گا، میرا باپ یتیم ہو جائے گا، میری بیوی رنڈوی ہو جائے گی۔ قاسم کا خوف اب پورے عروج پر تھا۔ اچانک اسے کچھ خیال آیا اور وہ بینچ سے زمین پر لیٹ گیا اور ناک سے لکیریں کھینچنا شروع کر دیں۔ ایک عجیب سا سین تھا۔ نوجوان ہنسی دبانے کی پوری کوشش کر رہا تھا۔ بیوی رنڈوی ہو جائے گی؟ نوجوان نے اس کا کہا ہوا فکرہ دہراتے ہوئے کہا۔ بیوی کے ساتھ رنڈوی کا لفظ سنتے ہی قاسم کی ذہنی رو پلٹ گئی اور بھوت کا سارا خوف جیسے غائب ہو گیا۔ غصے سے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ وہ تقریباً دھاڑتا ہوا اٹھا۔ کیا کہا؟ رنڈی میری بیوی؟ رنڈی سالے تمہاری بھوتنی ہو، رنڈی تمہاری بھوتنی کی اماں جان ہو، رنڈی ٹانگیں نہیں چیر دوں گا، بڑے آئے سالے بھوت بن کے۔ ارے سنو تو۔ قاسم کو غصے میں اپنی طرف آتا دیکھ کر نوجوان 2 قدم پیچھے ہٹ گیا، لیکن قاسم غصے سے اس کی طرف بڑھتا ہی گیا۔ ارے سنو، تمہارے حمید بھائی کا کیا حال ہے؟ نوجوان نے ایک طرف اچھلتے ہوئے کہا۔ مر گئے سارے حمید بھائی، سالے جہنم کا ایندھن۔ قاسم، اگر میں تمہیں حمید سے ملا دوں تو؟ نوجوان نے قاسم سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے کہا، اور قاسم یک دم رک گیا۔ کیا کہا؟ حمید سے ملاؤ گے تو کیا مجھے قبرستان لے جاؤ گے؟ اور ہاں، حمید بھائی کی تو قبر ہی نہیں ہے۔ قاسم کو خیال آ گیا۔ تم آرام سے سنو، نوجوان نے نرمی سے کہا۔ سناؤ۔ قاسم اب ٹھنڈا پڑ چکا تھا۔ تمہارا حمید بھائی ابھی زندہ ہے۔ اس دن سڑک پر وہ مرا نہیں تھا، تم بے ہوش ہو گئے تھے، اس لیے تمہیں پتہ نہیں چلا۔ لیکن وہ سالہ گھنٹی کی اولاد ٹرن ٹولا کیا جھوٹ بولتا تھا؟ قاسم نے ہاتھ لچکاتے ہوئے کہا۔ ہاں، اس نے جھوٹ بولا تھا۔ کرنل فریدی نے حمید کو بچا لیا تھا۔ اللہ قسم، قاسم نے یقین نہ کرنے والے انداز میں کہا۔ ہاں تو پتہ ہے کرنل فریدی کتنا اونچا آدمی ہے، پھر وہ حمید کو کیسے مرنے دیتا؟ نوجوان اب نرمی سے اسے سمجھا رہا تھا۔ ہاں یہ بات ہے، قاسم نے سوچتے ہوئے کہا، لیکن ہوٹل میں تم نے حمید بھائی جیسی آواز کیوں نکالی تھی؟ قاسم کو یکدم خیال آ گیا۔ اس لیے کہ میں خود حمید ہوں، نوجوان نے اطمینان سے کہا۔ ارے نہیں، یہ دیکھو،
اور حمید نے چہرے پر سے ایک باریک سی جھلی اتار دی۔ اب حمید اصلی شکل میں موجود تھا۔ او حمید بھائی، میرے مرے ہوئے حمید بھائی! قاسم نے اچانک اچھل کر حمید کو بغل گیر کر لیا۔ حمید نے بچنے کی کوشش کی، لیکن قاسم اچانک جھپٹا تھا، اس لیے حمید اس کے قابو چڑھ گیا۔ قاسم نے اسے جوش میں پوری قوت سے بھینچنا شروع کر دیا۔ حمید بھائی، تو تم تھے ہوٹل میں؟ میں سمجھا حمید بھائی کا بھوت ہے۔ ادھر حمید کی ہڈیاں کڑکڑا رہی تھیں، اس کا دم گھٹا جا رہا تھا، اس کے حلق سے بمشکل آواز نکل رہی تھی، ابے ہاتھی کے بچے، چھوڑ بھی صحیح، میں مر رہا ہوں۔ کوئی بات نہیں، دوبارہ زندہ ہو جاؤ گے، قاسم نے اطمینان سے کہا۔ حمید اب واقعی مرنے کے قریب ہو چکا تھا۔ اس نے سوچا کہ ایک اور منٹ اگر اس نے نہ چھوڑا تو وہ واقعی دم گھٹ کر مر جائے گا۔ اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی، اس نے پھرتی سے قاسم کی بغل میں گدگدی کر دی اور پھر جھٹکے سے علیحدہ ہو گیا۔ ہی ابے کیا کرتا ہے؟ حمید کا منہ خون کے دباؤ کی وجہ سے سرخ ہو گیا تھا۔ چند لمحے تک تو وہ اپنا سانس ٹھیک کرتا رہا۔ اس زوردار ملاپ کے دوران اس کے میک اپ کی جھلی نکل چکی تھی۔ اس نے گھاس پر سے وہ جھلی اٹھائی اور پھر منہ پر چڑھا لی۔ اب وہ دوبارہ اسی نوجوان کے میک اپ میں تھا۔ پھر جیسے ہی وہ جھلی چڑھا کر فارغ ہوا، اچانک اسے کمر میں ریوالور کی نال کی چبھن محسوس ہوئی اور پھر ایک سرد آواز گونجی، ہینڈز اپ کیپٹن حمید، اور حمید نے خاموشی سے ہاتھ اونچے کر لیے۔ ایک آدمی نے قاسم کی کمر میں بھی ریوالور لگا دیا اور قاسم ہونکوں کی طرح منہ کھولے کھڑا تھا۔ حمید سوچ رہا تھا کہ غلطی اس سے ہوئی، وہ خواہ خواہ قاسم کے چکر میں اپنا میک اپ اتار بیٹھا۔ باہر چلو، اسی آواز نے حمید کو کہا، اور حمید خاموشی سے پارک کے دروازے کی طرف چل پڑا۔ سیاہ رنگ کی بند وین مختلف سڑکوں پر سے چکراتی ہوئی آخر زیرو ہاؤس میں داخل ہو گئی۔ زیرو ہاؤس بلیک فورس کا مقامی ہیڈ کوارٹر تھا اور فریدی آج کل وہیں رہائش پذیر تھا۔ وین پورچ میں رکنے کے بجائے سیدھی گیراج میں چلی گئی۔ ہیڈ کوارٹر کے لیے فریدی نے پابندی لگائی ہوئی تھی کہ کوئی کار یا وین کمپاؤنڈ میں کسی صورت میں نہ کھڑی کی جائے، بلکہ متعلقہ گیراجوں میں روکی جائے۔ یہ گیراج زمین دوست تھے، بلکہ متعلقہ اندر سے ہی راستے ہیڈ کوارٹر کے کمروں میں جانے کے لیے بنے ہوئے تھے۔ وین ایک گیراج میں جا کر رک گئی۔ وین کے رکتے ہی کیپٹن حمید نے، جو اس وقت ٹائیگر کے روپ میں تھا، بندے ہوئے ہیبت خان کو باہر نکالا اور پھر اسے اندرونی راستے سے زیرو ہاؤس کے ڈرائنگ روم میں لے گیا، کیونکہ فریدی اس وقت وہیں بیٹھا ہوا تھا۔ ہیبت خان کے چہرے پر الجھنیں ہی الجھنیں بکھری ہوئی تھیں۔ صوفے پر بیٹھ جاؤ، فریدی نے حکم دیا، اور وہ خاموشی سے سامنے پڑے ہوئے ایک صوفے پر بیٹھ گیا۔ حمید بھی فریدی کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گیا اور پھر اس نے ہیبت خان سے معلوم کردہ تمام حالات بڑی سنجیدگی سے سنا دیے۔ تو بتاؤ شیرو دادا ٹرنٹولا سے کس نمبر پر رابطہ قائم کرتا تھا؟ فریدی نے سنجیدگی لیکن انتہائی سخت لہجے میں پوچھا۔ میں نہیں جانتا، ہیبت خان نے جواب دیا۔ مجھے جانتے ہو؟ فریدی نے اس سے پوچھا۔ نہیں، لیکن اتنا جانتا ہوں کہ تم نے مجھے غیر قانونی طور پر باندھ رکھا ہے اور اس کی جواب دہی تمہیں عدالت میں کرنی ہوگی، ہیبت خان نے سخت آواز میں روب ڈالتے ہوئے کہا، اور فریدی ہنس پڑا۔ میں اپنے معاملات خود نپٹاتا ہوں، اس لیے عدالت جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیوں نہ ہم یہیں عدالت قائم کر لیں تاکہ ہیبت خان کی حسرت دل میں نہ رہ جائے، حمید نے شوخی سے کہا، اور شاید تم خود جج بننا چاہتے ہوگے، فریدی نے بھی مذاق کے موڈ میں آتے ہوئے کہا۔ صاف ظاہر ہے ہیبت خان مدعی ہے، آپ ملزم، تو جج تو مجھے ہی بننا پڑے گا، لیکن میں انصاف کے دوران کوئی رعایت نہیں برتوں گا، حمید نے گردن اکڑاتے ہوئے کہا، جیسے وہ سچ مچ انصاف کی کرسی پر بیٹھا ہوا ہو۔ تو جج صاحب، آپ پہلے مدعی کو میرا نام بتا دیں، اگر اس کے بعد وہ یہ دعویٰ کرنا چاہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، فریدی نے سر جھکاتے ہوئے کہا۔ تو سنو مدعی صاحب، تمہارے مدعی علیہ کا نام ہے کرنل فریدی، حمید نے لہجے کو پروقار اور روبدار بناتے ہوئے کہا۔ کرنل فریدی، ہیبت خان نے یوں اچھلنے کی کوشش کی جیسے اسے کسی سانپ نے کاٹ لیا ہو۔ اس کا چہرہ زرد پڑ گیا، آنکھیں حیرت اور خون کے ملے جلے جذبات سے ابل پڑیں۔ وہ کرنل فریدی کی طرف اس طرح دیکھنے لگا جیسے کوئی کبوتر بلی کو دیکھتا ہے۔ تو اس کے منہ سے خوف کے مارے آواز ہی نہیں نکل رہی تھی۔ ابے کیا تو لگا رکھی ہے، بتا اب دعویٰ کرنا ہے یا نہیں، حمید نے جھنجھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ لیکن اس کا ثبوت، آخر ہیبت خان نے حواس بحال کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ ثبوت اس کا یہ ہے کہ جج خود کیپٹن حمید ہے، حمید نے معنی خیز نظروں سے ہیبت خان کو گھورتے ہوئے کہا۔
اور ہیبت خان حیرت زدہ زیادتی کی وجہ سے حیران رہ گیا۔ ناممکن، کیپٹن حمید تو مر چکا ہے، اس نے رکتے رکتے کہا۔ تو یہ دیکھو۔ حمید کرسی سے اٹھا، الماری سے ایمونیا کی بوتل نکالی اور اپنا چہرہ صاف کر لیا۔ اب وہ اپنی اصل شکل میں تھا۔ کیپٹن حمید کو اپنے سامنے صحیح اور سلامت دیکھ کر ہیبت خان کا چہرہ لٹک گیا۔ اب اسے یقین ہو گیا کہ دوسرا فریدی ہی ہوگا، اور کرنل فریدی سے وہ بخوبی واقف تھا، اس لیے اس نے کچھ بتانے سے پس و پیش نہ کرنے میں ہی عافیت سمجھی۔ پوچھئے، آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ اب ہیبت خان کے چہرے پر مروبیت کی جھلک نمایاں تھی۔ شیرو دادا ٹرنٹولا سے کس نمبر پر رابطہ قائم کیا کرتا تھا؟ 330118۔ ہیبت خان نے اطمینان سے نمبر بتا دیا۔ یہ نمبر تو ٹیلی فون ڈائریکٹری میں موجود نہیں ہے، کرنل فریدی نے حیرت سے کہا۔ جی ہاں، میں جانتا ہوں، لیکن شیرو دادا اسی نمبر پر ٹرنٹولا سے گفتگو کرتا تھا۔ رسیور ٹرنٹولا بذات خود اٹھایا کرتا تھا؟ کرنل فریدی نے پوچھا۔ یہ معلوم نہیں، ویسے دوسری طرف سے پہلے ایک زنانہ آواز آتی ہے، کس سے ملنا ہے؟ اور شیرو دادا کہتا ٹرنٹولا سے۔ پھر دوسری طرف سے پوچھا جاتا ٹرنٹولا کے زہر کا تریاق کیا ہے؟ اور شیرو دادا جواب دیتا ناچنا اور گانا۔ پھر ہلکی سی کھٹک کی آواز آتی اور سلسلہ مل جاتا۔ تمہیں اتنی تفصیل سے یہ سب کچھ کیسے معلوم ہو گیا؟ کرنل فریدی نے سوال کیا۔ دراصل ایک بار شیرو دادا کسی فوری کام کے لیے باہر جا رہا تھا، اس نے مجھے یہ سب کچھ سمجھا دیا تھا تاکہ میں ایک مخصوص ٹائم پر ٹرنٹولا کو ٹیلی فون کر کے پیغام دے دوں۔ ہیبت خان نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ کیا پیغام تھا؟ کام ہو گیا ہے۔ کون سا کام؟ فریدی نے چونکتے ہوئے کہا۔ یہ تو مجھے علم نہیں، بس میں نے یہ فکرہ کہہ دیا تھا۔ فریدی نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، اور پھر حمید سے مخاطب ہو کر بولا، حمید ذرا ٹرنٹولا کے نمبر ملاؤ۔ لیکن حمید نے قدرے تذبذب سے کہا، کیا ٹرنٹولا اس کال کے ذریعے ہمارے نمبر کا پتہ نہیں چلائے گا؟ احمق، ہمارا ٹیلی فون نمبر خفیہ ہے، ایکسچینج میں ایسا کوئی نمبر نہیں ہے۔ اوکے۔ حمید نے مطمئن ہو کر ٹیلی فون کا ریسیور اٹھایا اور پھر ہیبت خان کا بتلایا ہوا نمبر ڈائل کرنا شروع کر دیا۔ چند سیکنڈ بعد رابطہ قائم ہو گیا اور ایک ترنم سے زنانہ آواز حمید کے کانوں سے ٹکرائی۔ کس سے ملنا ہے؟ حمید آواز سن کر ہی مست ہو گیا۔ اس کا جی چاہا کہ کہہ دے آپ سے محترمہ، لیکن پھر اسے سچویشن کا خیال آ گیا اور اس نے اپنے خیال کو دباتے ہوئے بدلے ہوئے لہجے میں کہا، ٹرنٹولا سے۔ ٹرنٹولا کے زہر کا تریاق کیا ہے؟ حمید نے سوچا کہ کہہ دے کہ آپ کی مترنم آواز، لیکن پھر اس نے جواب دیا، ناچنا اور گانا۔ جیسے ہی یہ الفاظ حمید کی زبان سے نکلے، ہلکی سی کھٹک کی آواز آئی، پھر ایک غراہٹ سے بھرپور آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ کون بول رہا ہے؟ اور حمید نے جلدی سے ریسیور فریدی کی طرف بڑھا دیا۔ فریدی نے ہیلو کہا۔ کون بول رہا ہے؟ دوسری طرف غراہٹ زیادہ شدید ہو گئی۔ کرنل فریدی۔ فریدی نے مطمئن انداز میں کہا۔ کس سے ملنا ہے؟ دوسری طرف سے آنے والی آواز میں اب بوکھلاہٹ کا عنصر بھی موجود تھا۔ ٹرنٹولا سے۔ فریدی نے اسی طرح اطمینان سے کہا، سوری، رانگ نمبر۔ دوسری طرف سے آواز آئی، بکواس مت کر، میں جانتا ہوں تم ٹرنٹولا بول رہے ہو، میں تمہیں وارننگ دیتا ہوں کہ اب تم میرے ہاتھ سے بچ کر نہیں جا سکتے۔ فریدی نے غراتے ہوئے کہا، سنو کرنل فریدی، میں نے اب تک جان بوجھ کر تم پر ہاتھ نہیں ڈالا تھا، لیکن اب تم نے براہ راست مجھے دھمکی دی ہے، اس لیے اب سنبھل کر رہنا۔ اب میں سب سے پہلے تمہیں ختم کروں گا۔ ویسے مجھے علم ہے کہ میرا نمبر کس سے معلوم کیا ہے، تمہیں ابھی تک ٹرنٹولا کی طاقت کا صحیح اندازہ نہیں ہوا۔ کیا تم یہ بتا کر میری معلومات میں اضافہ نہیں کرو گے کہ میں نے یہ نمبر کہاں سے حاصل کیا ہے؟ فریدی نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ تو سنو، تمہارے کیپٹن حمید نے جو میک اپ میں ہے اور جس نے اپنا جعلی نام ٹائیگر رکھا ہوا ہے، شیرو دادا کے ساتھی ہیبت خان کو شیرو دادا کے اڈے سے اغوا کیا اور وہاں سے تمہاری بلیک فورس کی کار میں اسے ڈال کر .41 پر لے جایا گیا۔ وہاں سے ان دونوں کو ایک بند وین میں سوار کر کے .1 پر لے جایا گیا۔ وہاں ہیبت خان سے تم نے یہ نمبر حاصل کیا اور اب تم مجھے ٹیلی فون کر رہے ہو، کیوں؟ کیا میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ ٹرنٹولا نے تفصیل سے بتاتے ہوئے کہا۔ اور فریدی یہ سب کچھ سن کر حیرت سے دنگ رہ گیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ٹرنٹولا کو یہ سب کچھ کیسے معلوم ہو گیا۔ کیوں؟ سانپ کیوں سونگھ گیا تمہیں؟ تم تو اپنے آپ کو جاسوس اعظم سمجھے پھر رہے تھے۔ 2-4 تھرڈ کلاس مجرموں کو گرفتار کر کے تم نے سمجھ لیا کہ تم نے کوئی بڑا تیر مار لیا ہے۔ ٹرنٹولا نے ایک زوردار کہکہا لگاتے ہوئے کہا، اور فریدی نے خاموشی سے ریسیور رکھ دیا۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا،
زندگی میں پہلی بار اس سے ٹرنٹولا جیسا مجرم ٹکرایا تھا جس کے سامنے اس کی بلیک فورس اور اس کا ہیڈ کوارٹر بھی چھپا نہ رہ سکا۔ حمید، کیا تمہارا کسی نے تعاقب کیا تھا؟ فریدی نے اچانک حمید سے سوال کیا۔ ہرگز نہیں، حمید نے اطمینان سے کہا۔ تو پھر ٹرنٹولا کو یہ سب کچھ کیسے پتہ چل گیا؟ فریدی نے سوچتے ہوئے کہا۔ بلیک فورس، ٹائیگر، .41.1، تو کیا ٹرنٹولا کو سب کچھ معلوم ہو گیا ہے؟ یہ تو انتہائی خطرناک سچویشن پیدا ہو گئی ہے۔ فریدی کمرے میں ٹہلنے لگا، اس کی آنکھوں سے پریشانی صاف عیاں تھی۔ ملک کی حالت بالکل ابتر ہو چکی تھی، تمام انتظامیہ مفلوج ہو کر رہ گئی تھی۔ بہت سے اعلیٰ آفیسروں اور وزیروں اور دیگر حکام نے ٹرنٹولا کے خوف سے استعفے دے دیے تھے۔ عوام کی پریشانی عروج پر پہنچ چکی تھی، کاروبار جامد ہو کر رہ گئے تھے، عوام چکی کے دو پارٹوں کے درمیان پس رہے تھے۔ حکومت اس تمام صورتحال کی ذمہ داری ٹرنٹولا پر ڈال رہی تھی، اور ادھر ٹرنٹولا اس کی ذمہ داری حکومت پر ڈال رہی تھی۔ اب تو عوام کی زیادہ تعداد ٹرنٹولا کے حق میں ہوتی جا رہی تھی۔ لوگوں نے تنگ آ کر حکومت کے خلاف مظاہرے کرنے شروع کر دیے۔ حکومت عوام کے مظاہروں سے اور بھی زیادہ بوکھلا گئی۔ غنڈوں اور شر پسند عناصر نے حالات سے فائدہ اٹھانا شروع کر دیا۔ لوٹ مار، چوری، ڈاکہ زنی عام ہو گئی۔ ان بدتر حالات میں ٹرنٹولا کی ایک اور دھمکی اونٹ کی پیٹھ پر آخری تنکا ثابت ہوئی۔ اخباروں میں سرخ حاشیوں سے اس کی نئی دھمکی شائع ہوئی۔ ٹرنٹولا ملک کے تمام جاگیرداروں، مل مالکوں، نوابوں، ٹھیکیداروں کو خبردار کرتا ہے کہ وہ عوام کا خون چوسنے سے باز آ جائیں۔ تمام جاگیردار اپنی جاگیروں کو 24 گھنٹے کے اندر اندر کاشتکاروں میں تقسیم کر دیں۔ تمام مل مالکان اپنی ملوں میں مزدوروں کو حصے دار بنائیں۔ تمام ٹھیکیدار یہ سوچ لیں کہ آئندہ انہوں نے اپنے زیر تعمیر کاموں میں کسی بے ایمانی سے کام لیا تو انہیں موت کی سزا دی جائے گی۔ ٹرنٹولا عظیم قوت ہے، ٹرنٹولا سے لڑنا موت کو دعوت دینا ہے۔ عوام کے مفادات کا نگہبان ٹرنٹولا۔ یہ نئی دھمکی تو جاگیرداروں، مل مالکوں، نوابوں اور ٹھیکیداروں پر آسمانی بجلی بن کر گری۔ خوف کے مارے ان کے چہرے زرد پڑ گئے۔ انہیں علم ہو گیا کہ اب روز حساب آ گیا ہے۔ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ انہوں نے ٹرنٹولا کے کہنے پر فوری عمل نہ کیا تو ٹرنٹولا اپنی دھمکی پر عمل بھی کر گزرے گا۔ کئی جاگیرداروں کو یہ اعلان سن کر ہارٹ اٹیک شروع ہو گئے۔ ٹرنٹولا نے یہ دھمکی دے کر عوام کو اور زیادہ اپنے حق میں کر لیا۔ اب لوگوں نے کھلم کھلا ٹرنٹولا کی تعریفیں کرنی شروع کر دیں، لیکن پھر گورنمنٹ کی مشینری حرکت میں آ گئی اور ٹرنٹولا کے حق میں باتیں کرنے والے عوام کی پولیس نے دھڑا دھڑ گرفتاریاں شروع کر دیں۔ عوام بھڑک اٹھے، مظاہروں میں شدت پیدا ہوتی چلی گئی۔ ملک میں سرعام قتل و غارت شروع ہو گئی۔ پولیس اور عوام ایک دوسرے سے ٹکرا گئے، اور پھر صدر مملکت نے اس نازک ترین صورتحال سے گھبرا کر ملک میں مارشل لا نافذ کر دیا۔ فوجوں نے حکومت کا نظام سنبھال لیا۔ اس سے وقتی طور پر یہ فائدہ ہو گیا کہ ملک میں امن و امان بحال ہو گیا۔ عوام خاموش ہو گئے، لیکن اب ٹرنٹولا کی عزت ان کے دل میں بڑھ گئی۔ وہ عوام کا ہیرو بن گیا۔ ملٹری انٹیلیجنس کے جاسوسوں نے ٹرنٹولا کو گرفتار کرنے کی سر توڑ کوششیں شروع کر دیں، لیکن بے سود۔ ٹرنٹولا کا کوئی پتہ نہیں چل رہا تھا۔ صدر مملکت نے کرنل فریدی سے فون پر رابطہ قائم کرنا چاہا، لیکن کرنل فریدی سے 1000 کوششوں کے باوجود رابطہ قائم نہ ہو سکا۔ کرنل فریدی اپنے بتائے ہوئے ٹیلی فون نمبر پر بھی نہ مل سکا۔ اس وقت وہ اپنے ایوان صدر میں کسی اپنے مخصوص کمرے میں ٹہل رہے تھے۔ ان کا چہرہ پریشانیوں کی آماج کا بنا ہوا تھا۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا۔ ٹرنٹولا کا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ ملکی حالات بدتر ہو گئے تھے۔ مارشل لا زیادہ عرصے تک نافذ نہیں رکھا جا سکتا تھا، کیونکہ خطرہ تھا کہ دشمن ملک کہیں اس صورتحال سے فائدہ اٹھا کر ملک پر حملہ نہ کر دیں۔ ایک عجیب الجھن تھی جس کا کوئی حل نظر نہیں آ رہا تھا۔ اچانک کمرے میں رکھے ہوئے ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ صدر مملکت نے ریسیور اٹھا لیا۔ سر، کوئی کرنل ہارڈ سٹون آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، ان کے سیکرٹری نے انہیں اطلاع دیتے ہوئے کہا۔ میں کسی سے نہیں ملنا چاہتا، صدر مملکت نے غصے سے دھاڑتے ہوئے کہا، اور پھر انہوں نے زور سے ریسیور کریڈل پر دے مارا۔ لیکن چند لمحے بعد گھنٹی دوبارہ بج اٹھی۔ انہوں نے ریسیور اٹھایا اور دھاڑے۔ ایک بار میں نے کہہ دیا کہ میں کسی سے نہیں ملنا چاہتا، پھر تم نے دوبارہ رنگ کرنے کی جرت کیسے کی؟
وہ غصے میں بولتے چلے گئے، سر معافی چاہتا ہوں، میں کرنل فریدی بول رہا ہوں۔ دوسری طرف سے آواز آئی اور صدر مملکت کا لہجہ اچانک بدل گیا۔ فریدی تم کہاں ہو؟ میں نے کتنی بار تم سے رابطہ قائم کرنا چاہا، تم کہتے تھے کہ تم مجرم کو جلد ہی گرفتار کر لو گے، لیکن سر قطع کلامی معاف، اس سلسلے میں آپ سے فوری طور پر ملنا چاہتا ہوں، فریدی نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ تو آؤ جلدی آ جاؤ، انہوں نے تیزی سے کہا۔ سر آپ سیکرٹری صاحب کو کہہ دیں، فریدی نے جواب دیا۔ او رسیور سیکرٹری کو دو، صدر مملکت نے تیزی سے کہا۔ یس سر۔ دوسرے لمحے سیکرٹری کی آواز آئی، سیکرٹری کرنل فریدی کو فوراً میرے خاص کمرے میں پہنچا دو، صدر مملکت نے حکم دیا۔ اوکے سر، سیکرٹری نے جواب دیا، اور چند لمحے کے بعد کرنل فریدی صدر مملکت کے کمرے میں پہنچ گئے۔ تم، صدر مملکت نے حیرت سے کرنل فریدی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ سر، میک اپ کرنل فریدی نے سلوٹ کرتے ہوئے کہا۔ او، صدر مملکت نے طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ بیٹھ جاؤ، انہوں نے سامنے رکھے ہوئے صوفے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور کرنل فریدی نے حکم کی تعمیل کی۔ ہاں اب بتاؤ، ٹرنٹولا کے سلسلے میں تم کہاں تک پہنچے؟ انہوں نے قدرے تنزیہ انداز میں کہا، اور کرنل فریدی نے انہیں تفصیلاً سب کچھ بتایا کہ اس نے کس طرح فون نمبر کا پتہ چلایا، لیکن تفصیل میں اس نے بلیک فورس کا حوالہ بالکل نہیں دیا۔ لیکن اس سے ٹرنٹولا کی گرفتاری میں کیا مدد ملے گی، اور پھر عوام کو مطمئن کرنے کے لیے ثبوت کہاں سے آئیں گے؟ سر یہ سب کچھ آپ مجھ پر چھوڑ دیں، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ 2 دن کے اندر میں ٹرنٹولا کو بمائے ثبوت کے آپ کے سامنے پیش کر دوں گا۔ میں صرف اس لیے حاضر ہوا تھا کہ آپ ٹاپ اتھارٹی کارڈ ایشو کر دیں تاکہ میں بلا روک ٹوک ہر قسم کی کارروائی کر سکوں اور سوائے آپ کے اور کسی کے سامنے جواب دہ نہ ہوں، فریدی نے کہا۔ لیکن اس اتھارٹی کی تمہیں کیا ضرورت آن پڑی؟ مجھے وضاحت چاہیے، صدر مملکت نے کچھ پس و پیش کرتے ہوئے کہا۔ دیکھیے سر، ملک میں اس وقت مارشل لا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ٹرنٹولا کو گرفتار کرنے کے لیے، اس کے خلاف ثبوت حاصل کرنے کے لیے مجھے چند ایسے اقدامات کرنے پڑیں گے جن کے لیے ٹاپ اتھارٹی کا ہونا انتہائی ضروری ہے، فریدی نے مؤدبانہ انداز میں کہا۔ لیکن صدر مملکت نے ہچکچاتے ہوئے کہا، کیونکہ انہیں علم تھا کہ یہ اتھارٹی سائن کرنل فریدی کو لامحدود اختیارات کا مالک بنا دے گا، اور اگر کرنل فریدی نے ذرا سا بھی اس سے ناجائز فائدہ اٹھانا چاہا تو وہ ٹرنٹولا سے بھی زیادہ خطرناک ثابت ہوگا۔ آپ مجھ پر اعتماد کریں جناب، میں انشاءاللہ آپ کے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچاؤں گا، فریدی نے صدر مملکت کی ہچکچاہٹ کی وجہ سمجھتے ہوئے کہا۔ اوکے، صدر مملکت نے طویل سانس لیتے ہوئے کہا، لیکن یہ یاد رکھو 2 دن کے اندر ٹرنٹولا بمائے ثبوت کے گرفتار ہو جائے۔ ایسا ہی ہوگا سر، کرنل فریدی نے اعتماد سے کہا، اور صدر مملکت نے ریسیور اٹھا کر نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ چند لمحے بعد وہ اپنے آفس سیکرٹری سے بات کر رہے تھے۔ سیکرٹری، ایک ٹاپ اتھارٹی سائن تیار کر کے فوراً میرے پاس پہنچا دو، انہوں نے سیکرٹری کو حکم دیتے ہوئے کہا، اور پھر تھوڑی دیر بعد سیکرٹری ٹاپ اتھارٹی سائن، جو کہ ایک چھوٹا سا کارڈ تھا، ان کے سامنے رکھ دیا۔ صدر مملکت نے اس پر دستخط کیے اور پھر وہ سائن فریدی کے حوالے کر دیا۔ فریدی نے ایک نظر سائن کو دیکھا اور پھر اسے کوٹ کی جیب میں رکھ لیا۔ اچھا سر، مجھے اجازت دیجیے، فریدی نے اجازت طلب نظروں سے صدر مملکت کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اوکے، وش یو گڈ لک، صدر نے اسے اجازت دیتے ہوئے کہا، اور فریدی سلوٹ کر کے کمرے سے باہر نکل آیا۔ حملہ آوروں نے کیپٹن حمید کو پارک کے باہر کھڑی ہوئی ایک چھوٹی سی سپورٹس کار میں بٹھا دیا، اور پھر کار تیزی سے آگے بڑھتی چلی گئی، لیکن اس سے پہلے قاسم کو کلوروفارم سے تر رومال کے ذریعے بے ہوش کر دیا گیا تھا۔ چنانچہ گرانڈیل قاسم وہیں پارک میں بے ہوش پڑا رہا اور حملہ آور حمید کو لے کر چل پڑے۔ سپورٹس کار مختلف سڑکوں پر سے گزرتی چلی جا رہی تھی۔ کیپٹن حمید کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی گئی تھی اور اس کے ہاتھ پشت پر باندھ دیے گئے تھے۔ یہ سب کچھ ریوالور کے زور پر ہوا تھا، اور کیپٹن حمید نہ جانے کیا سوچ کر خاموش رہا۔ کار کافی دیر تک مختلف سڑکوں پر چلنے کے بعد رک گئی۔ کیپٹن حمید کو نیچے اتار دیا گیا اور پھر وہ اسے لے کر چلتے رہے۔ ایک جگہ روک کر اس کی آنکھوں سے پٹی اتار دی گئی۔ کیپٹن حمید نے آنکھیں جھپکیں اور پھر حیرت سے اس جگہ کو دیکھنے لگا۔ وہ ایک بہت بڑا ہال تھا جس میں چاروں طرف مشینیں ہی مشینیں فٹ تھیں۔ متعدد نقاب پوش مختلف مشینوں کو آپریٹ کر رہے تھے۔ ہال میں مشینوں سے نکلنے والے شور کے علاوہ اور کوئی آواز نہیں تھی۔ پھر ایک طویل القامت اور قوی الجثہ نقاب پوش اس کی طرف بڑھا
حمید کے ساتھ آنے والے افراد نے اسے سلوٹ کیا۔ کیپٹن حمید، جانتے ہو تم کہاں ہو؟ آنے والے نقاب پوش نے روبدار آواز میں پوچھا۔ مشینی جنت میں، کیپٹن حمید نے مطمئن انداز میں کہا، اور نقاب پوش نے بے اختیار کہا لگایا، ٹھیک ہے، تم نے صحیح سوچا، لیکن یہ جنت دوستوں کے لیے ہے، دشمنوں کے لیے نہیں۔ کیپٹن حمید خاموش رہا۔ وہ بغور ایک مشین کی طرف دیکھ رہا تھا جس کے اوپر لگی ہوئی بڑی سکرین پر دارالحکومت کے بازار نظر آ رہے تھے۔ کیپٹن حمید کو روم نمبر 3 میں پہنچا دو، نقاب پوش نے حمید کے ساتھ آنے والے افراد سے کہا، اور انہوں نے سر جھکا دیا۔ اور پھر حمید ان کی رہنمائی میں اس حال سے نکل کر اور مختلف کمروں سے ہوتا ہوا ایک چھوٹے سے کمرے میں پہنچا جہاں سامنے دیوار پر ایک بہت بڑی سکرین فٹ تھی۔ کیپٹن حمید کو انہوں نے ایک کرسی سے اچھی طرح باندھ دیا اور پھر وہ خود کمرے سے باہر چلے گئے۔ چند لمحے بعد وہی نقاب پوش اندر داخل ہوا۔ وہ سیدھا اس سکرین کے نیچے لگے ہوئے ایک چھوٹے سے ہینڈل کی طرف بڑھا اور پھر اس نے وہ ہینڈل گھما دیا۔ سکرین روشن ہو گئی۔ وہ نقاب پوش واپس مڑا اور حمید کے بائیں رخ پر پڑی ہوئی ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ کرسی کے سامنے ایک چھوٹی سی مشین رکھی ہوئی تھی۔ دیکھو کیپٹن حمید، تمہارے کرنل فریدی نے مجھے چیلنج کیا تھا، اب اس کا حشر دیکھنا، نقاب پوش نے غراہٹ آمیز لہجے میں کہا۔ سکرین پر اب دارالحکومت کا منظر نظر آ رہا تھا۔ تو تم ٹرنٹولا ہو؟ کیپٹن حمید نے چونک کر پوچھا۔ تمہیں میرے نقاب پر بنی ہوئی مکڑی نظر نہیں آ رہی؟ ٹرنٹولا نے سرد آواز میں کہا، اور سکرین پر منظر تبدیل ہونے لگا۔ ایسا محسوس ہوتا جیسے کمرہ شہر کے بالکل اوپر فٹ کیا ہوا ہو، اور پھر سکرین پر ایوان صدر صاف نظر آنے لگا۔ منظر بدلنے ہی والا تھا کہ ٹرنٹولا نے اپنے سامنے رکھی ہوئی مشین کے ساتھ لگے ہوئے چھوٹے سے مائکرو فون پر چیخا، روکو، کرنل فریدی ایوان صدر سے نکل رہا ہے، اور منظر رک گیا۔ حمید نے دیکھا واقعی کرنل فریدی تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا ایوان صدر کے پارکنگ شیڈ کی طرف جا رہا تھا، اور پھر کرنل فرید کا چہرہ کلوز اپ میں آ گیا۔ حمید حیران تھا کہ کرنل فریدی بغیر میک اپ کے کیسے ہیڈ کوارٹر سے باہر آ گیا۔ تم سوچ رہے ہوگے کہ کرنل فریدی بغیر میک اپ کے کیوں نظر آ رہا ہے؟ ٹرنٹولا حمید سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا۔ وہ کوئی عورت ہے جو میک اپ کرے؟ حمید نے کہا۔ دیکھو، ٹرنٹولا نے مشین کا بٹن دبا دیا۔ سکرین پر ایک جھماکا سا ہوا، اور اب وہاں کرنل فریدی کے بجائے کوئی اور شخص جا رہا تھا۔ دیکھو، کرنل فریدی اس میک اپ میں ہے۔ تو کیپٹن حمید اب واقعی حیران تھا۔ ہا ہا ہا، ٹرنٹولا عظیم قوت ہے، اس کے سامنے میک اپ کی کیا وقت ہے؟ یہ مشین میری اپنی ایجاد ہے، یہ فورٹم ریس کا کمال ہے جس کے سامنے کسی قسم کا میک اپ نہیں ٹھہر سکتا۔ اور پھر ٹرنٹولا نے بٹن دبا دیا۔ اب کرنل فریدی اپنی اصل شکل میں کار میں بیٹھ رہا تھا۔ لیکن یہ سب کچھ مجھے کیوں دکھا رہے ہو جبکہ میں نے ٹکٹ بھی نہیں خریدا؟ حمید نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جتنا جی چاہے مسکرا لو، ابھی کرنل فریدی لاش میں تبدیل ہو جائے گا تو تمہاری مسکراہٹ دم توڑ جائے گی، ٹرنٹولا نے کہا لگاتے ہوئے کہا۔ کرنل فریدی آسانی سے مرنے والی ہستی نہیں، حمید نے سنجیدگی سے کہا۔ میں اسے کسی وقت بھی چیونٹی کی طرح مسل سکتا ہوں، ٹرنٹولا نے غرا کر کہا۔ اب کرنل فریدی کی کار تیزی سے مختلف سڑکوں سے گزر رہی تھی، منظر پر منظر تبدیل ہو رہے تھے۔ پھر کار ہوٹل 3 اسٹار کے کمپاؤنڈ میں داخل ہو گئی، اور ٹرنٹولا اضطراری طور پر اٹھ کھڑا ہوا۔ جیسے ہی یہ کار سے باہر نکلے، اسے شوٹ کر دو، ٹرنٹولا نے مائکرو فون پر چیختے ہوئے کہا، اور پھر غور سے سکرین کی طرف دیکھنے لگا۔ کرنل فریدی کی کار اب پارکنگ شیڈ میں رک چکی تھی۔ حمید کا چہرہ جوش کی وجہ سے سرخ ہو گیا تھا۔ ایک عجیب قسم کی بے چینی اس کی رگو پے میں دوڑ رہی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ فریدی واقعی اتنی آسانی سے مارا جائے گا۔ اور پھر کرنل کار سے باہر نکل آیا۔ اس نے کار کا دروازہ لاک کیا اور پھر مڑ کر ہوٹل کے مین گیٹ کی طرف بڑھا۔ حمید نے دیکھا کہ ایک شعلہ سا لپکا، اور دوسرے لمحے کرنل فریدی لڑکھڑاتا ہوا کمپاؤنڈ کے فرش پر گر پڑا۔ حمید نے اضطراری طور پر اٹھنے کی کوشش کی، مگر کرسی سے بندھا ہونے کی وجہ سے وہ اٹھ نہ سکا، اور کمرہ ٹرنٹولا کے خوفناک کہے سے گونج اٹھا۔ لیکن دوسرے لمحے حمید کے چہرے پر قدرے اطمینان کے آثار نظر آئے جب اس نے دیکھا کہ کرنل فریدی فرش پر گرتے ہی کلا بازی کھا کر لان کی باڑ میں جا گرا۔ پھر 2-3 شعلے لپکے، اور فریدی جو باڑ کی آڑ میں بھاگتا نظر آ رہا تھا ایک بار پھر لڑکھڑایا۔ اس کے بائیں بازو سے خون نکلتا نظر آ رہا تھا۔
پہلی گولی اس کے بائیں بازو پر لگی تھی، اب دوسری گولی حمید نے صاف دیکھا کہ فریدی کی ران میں لگی۔ حمید کا چہرہ جوش سے سرخ ہو گیا۔ اس نے اپنے بازو چھڑانے کی پوری کوشش کی، لیکن رسی مضبوط تھی، اس لیے وہ پھڑ پھڑا کر رہ گیا۔ اس نے دیکھا کہ اب دوسرے لوگ بھی فریدی کی طرف بھاگ پڑے تھے۔ پھر چند شعلے اور لپکے اور پھر 2-3 اور آدمی اس نے گرتے دیکھے۔ مجرم اب شاید اندھا دھند گولیاں برسا رہے تھے۔ پھر فریدی ایک درخت کی آڑ میں ہو گیا۔